السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری اس کلاس میں آپ کو پورا قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ اور بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا۔ اگر آپ اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بیچ میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ انشاءاللہ ہم پورا قرآن پاک پڑھیں گے اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 30 اور 31 پڑھی تھی سورہ بقرہ کی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 32 اور دیکھتے ہیں اور ہم کتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا وقت آپ کو بہت کچھ سکھا جائے گا۔ تو چلیں آئیے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یہ قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگلے لفظ میں لام پیش واو لو، یہ واو مدہ ہے، اسے ہمیشہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ قالو الف مدہ اور یہ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اس کی بنسبت زبر زیر پیش کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جبکہ الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ قاف زبر الف قا، منہ بھر کے پڑھیں گے تو قاف پر ادا ہوگی، اور اس کے علاوہ قاف موٹی بھی پڑھی جاتی ہے اور پر بھی۔ لام پیش واو لو، قالو، ٹھیک ہے۔ سبحانک، سبحانک، با پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ با اور اس جیسے چار اور بھی ایسے حروف ہیں جن کے اوپر ساکن آنے کی صورت میں، ساکن اس نشان کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو ساکن یا جزم آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں، یعنی کہ سبحانک۔ عموماً ہم پڑھتے ہیں سبحانک، قلقلہ نہیں ادا کیا۔ سبحانک، ہم نے قلقلے کو بہترین ادا کیا۔ ہا کے تلفظ کو واضح کر کے پڑھیں۔ یاد رکھیں اگر آپ اس کو ہا پڑھیں گے تو یہ دو آنکھوں والی ہا ہوگی، یہ ہا نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک، نون زبر نہ، کاف زبر کا، نک، اس سے زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے۔ سبحانک لا علم لنا، لام زبر الف لا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا علم لنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب پھر سے جیسے میں ترجمے کے ساتھ آپ کو سکھاتی ہوں تو سیکھیں آپ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم غلط پڑھیں تو اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ آیت کے حساب سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم بھی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے جو زمین پہ فساد کرے گی اور زمین پہ وہ قتل و غارت کریں گے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ ایک آیت ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا اللہ سے، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے، لا علم لنا، ہمیں واقعی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر شرک سے، لا علم لنا، ہمیں ہے علم، ہمیں کیوں نہیں علم؟ استغفر اللہ، یعنی اللہ فرماتا ہے جو مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ واقعی اللہ پاک، جو تو پاک ہر عیب ہر شریک سے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ تو اگر ہم لا کے بجائے لا علم لنا پڑھیں گے تو اتنی بڑی غلطی بنتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم ہے اور خوب علم ہے۔ تو اس لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ جس لفظ کو جتنا لمبا پڑھنا ہے اتنا ہی پڑھیں، اور جس کو جتنی چھوٹی مقدار سے پڑھنا ہے زبر زیر پیش ہونے کی صورت میں اس کو چھوٹی مقدار کے ساتھ پڑھیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ لا علم لنا، ٹھیک ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا، اس لام کو بھی لمبا نہیں کرنا، کسی بھی لفظ کو زیادتی کے ساتھ پڑھنا یا کمی کے ساتھ پڑھنا، دونوں ہی صورت میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔
إلا ما علمتنا، یعنی کہ فرشتے کہتے ہیں تو پاک ہے ہر عیب ہر شریک سے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں اتنا ہی علم ہے. ٹھیک ہے، تو الا ما میم زبر الف ما علمتنا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں یہاں پہ بھی نون زبر الف نا ہے تو ہم اسی طرح پڑھیں گے. بعض لوگ پڑھتے ہیں علمتنا تنا، یہ غلط ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تنا، تا زبر تا، نون زبر الف نا، علمتنا. ٹھیک ہے، انک انت العلیم الحکیم. نون کے اوپر جب بھی یہ شد آئے گی تو غنہ ضروری ہے، نون کے اوپر اور میم کے اوپر. یہ نون اور یہ میم جب بھی ان کے اوپر شد آئے گی تو غنہ لازمی ہے. ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ انک، کاف کو لمبا نہیں کرنا، کاف کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے. انت العلیم الحکیم. نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد والا حرف یا تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہو جائے تو پھر ہم نون کی آواز کو مکمل ادا کیے بغیر چھپا کے پڑھتے ہیں اور غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے کہ انت العلیم الحکیم. آئین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح ہا کو بھی. آئین اور ہا یہ گلے کے ایک ہی حصے سے نکلتے ہیں، یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے. کیسے؟ علیم الحکیم. ان کی آواز تو مختلف ہے لیکن ان کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے. یہ بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، اور یہ بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر. قول، قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جاتی ہے، اور پر پڑھیں گے اس کے لیے منہ کو بھر کے پڑھیں گے. جب ہم منہ کو گول کرتے ہیں تو لفظ خود بخود ہی موٹا نکلتا ہے. 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا، قاف. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں. انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یا آدم. اب یا کی مقدار میں نے لمبی پڑھی کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، جبکہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی مد سے کم مقدار ہوتی ہے. تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ یا آدم. میم کو لمبا نہیں کرنا، دال کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ دال کے اوپر زبر ہے اور زبر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ دال زبر دا. میم کی مقدار، پیش کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ میم پیش مو. یا آدم. ٹھیک ہے، کیسے؟ یا آدم انبئہم باسمائہم. 2 لفظ اکٹھے پڑھنے کا مقصد یہ تھا، ان دونوں کے درمیان میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس حساب سے جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنہ ادا ہوتا ہے. کیسے؟ انبئہم باسمائہم، میم ساکن کے بعد ہی، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ہونٹ بند کیا. اب ہم آتے ہیں اس لفظ کے اندر موجود تجویدی قواعد کے اوپر. نون ساکن کے بعد با، یہ میم ساکن کے بعد با آیا تو اخفاء شفوی بن گیا، جبکہ نون ساکن کے بعد با آیا یہ میم ساکن ہے جبکہ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ نون نہیں پڑھا جاتا، میم پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ انبئہم باسمائہم. مد کا دھیان رکھنا ہے، مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے.
اور اس حمزہ پہ جھٹکا ہو رہا ہے کیونکہ اس حمزہ پہ ساکن ہے. کیسے جھٹکا ہوگا؟ بِئْهُمْ. ٹھیک ہے. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ. پھر سے یہاں پہ خواہ شفی ہو رہا ہے, میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے. اس میم کے اوپر شد ہے تو غنہ لازمی ہے. جب بھی نون کے اوپر شد آئے گی یا میم کے اوپر شد آئے گی تو غنہ کرنا مت بھولیے گا. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے. کیسے؟ فَلَمَّا. ٹھیک ہے. أَنبَأَهُم. پھر سے اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے. یہ أَنبِئْهُم تھا اور یہ کیا ہے؟ أَنبَأَهُم. یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے جبکہ یہاں پہ حمزہ کے اوپر ساکن تھا. بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ. جب دو الفاظ کے درمیان میں اس طرح کا لا آ جائے تو بہتر ہے وقف نہ کریں. وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. قَالَ. پھر سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے قَالَ تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا. عموماً یہ والا صیغہ کبھی کسی نبی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ پاک کے لیے ہو رہا ہوتا ہے یا کبھی ایک شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو قالا پڑھیں گے تو وہ دو لوگ ہو جائیں گے. اللہ معاف کرے, اللہ تو ایک ہے, ایک ہی معبود ہے ہمارا. تو ایک معبود کو دو پڑھنے سے ہم کفریہ غلطی کر دیتے ہیں. اسی لیے بھی قرآن مجید کو درست پڑھنا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی غلطیاں عام طور پہ کر لیتے ہیں. بہرحال اسے ہم پڑھیں گے قال. ٹھیک ہے. قال. دیکھیں اب آپ کو میں پھر سے معنی کر کے بتاتی ہوں. مجھے بہت مزہ آتا ہے کسی آیت کا ترجمہ بتانے میں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بتائیے گا, مشورہ دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ایسی کلاس کا بھی ابتدا ہم کرتے ہیں جس میں ترجمہ اور تفسیر بھی کروائی جائے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا, بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پڑھے گا قال تو وہ کہہ رہا ہے فرمایا ان دو نے, استغفر اللہ. تو اتنی بڑی غلطی کرنے سے احتیاط کے لیے ضروری ہے تجوید کو سیکھنا. اقل لکم, یہ قاف موٹا ہے, اس قاف کو موٹا ہی پڑھنا ہے. لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے. اقل لکم غلط, اقل لکم یہ ٹھیک ہے. انی, نون کی شد کو دیکھیں, غنہ کریں اور پھر مد بھی ادا کریں. کیسے؟ انی, یہ ہو گئی شد کی ادائیگی بھی اور مد کی ادائیگی بھی. نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے ہم نے شد کو اچھے طریقے سے ادا کیا. اعلم. ٹھیک ہے. اعلم, اکثر لوگ پڑھتے ہیں عالم, اکثر لوگ پڑھتے ہیں عالم, دونوں غلط ہیں. درست طریقہ کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ اعلم, حمزہ بھی اور عین بھی. میں ذرا آرام سے پڑھوں گی تو آپ دیکھیے اس کو کیسے پڑھتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں پڑھنا, ہم نے پڑھنا اعلم. میم کو لمبا نہیں کرنا اور لام کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام کے اوپر ہے زبر اور میم کے اوپر ہے پیش. غیب السماوات, غیبس, غین کو پر پڑھا جاتا ہے, منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے اور ساتھ ہی یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ سوری یا لین ہے, یا مدہ نہیں ہے. یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر, اور یا لین ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے زبر. ان کو آپس میں جوڑیں گے کیونکہ شد ہے. غیب السماوات, تازرتی, والارضی, زوازی, را کو پر پڑھیں گے, را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہونے کی وجہ سے. وَأَعْلَمُ, پھر سے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. تُبْدُونَ, با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے, قاف
تو با جیم دال، یہ وہ 5 حروف ہیں جن کے اوپر جھٹکا ہوتا ہے، اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب ان حروف کے اوپر جزم یعنی کہ ساکن آ جائے۔ آگے واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ تبدون وما کنتم، الف مدہ، اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آنے کی وجہ سے۔ سبق کے آخر میں حروف اخفا آپ کو ایک دفعہ پھر بتائے جائیں گے تاکہ جن کو نہیں آتے تو وہ یاد کر لیں، جن کو آتے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ بول کے ریوائز کر لیں۔ تکتمون، یہ باریک کاف ہے اس لیے یہاں پہ اس کو موٹا نہیں کریں گے، اگر موٹا ہوتا تو پھر تو جھٹکا ہوتا، قلقلہ ہوتا۔ باریک کاف ہے تو یہاں پہ جھٹکا نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے، تکتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، قاف موٹا ہے تو موٹا ہی پڑھیں گے، اگر ہم اس کو باریک کاف کریں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا، نون زبر الف نا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے، یعنی اس کی مقدار زیادہ ہے، جبکہ جو دوسری مد ہوتی ہے گول والی اس کی مقدار 2.5 سے 3 حرکات عربیہ ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس مد کو کم از کم 4 سیکنڈ تک ہم ضرور لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، واو ساکن سے پچھلے حرف پہ پیش آنے کی وجہ سے یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ لِآدَمَ، پھر سے دیکھیں لام زیر لی، اس سے لمبا کیا تو یا مدہ بن جائے گا، یا لام کے نیچے کھڑی زیر آ جائے گی، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لِآدَمَ، حمزہ کھڑی زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، کیا بنا؟ لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یہاں پہ مد پیدا ہو رہی ہے اور اس مد کی مقدار ہے 2.5 سے 3 حرکات عربیہ، ٹھیک ہے؟ اتنی ہی لمبی اس مد کو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو 2 سے 2.5 یا 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر سے مد کا دھیان رکھنا ہے، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اور قلقلہ کیسے ہوگا؟ ابلیس، یا مدہ۔ ابا واستکبر، پھر سے دیکھیں ابا واستکبر، را پر پڑی جائے گی را کے اوپر زبر کی وجہ سے، اگر را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ بھی باریک کاف ہے اور یہ بھی باریک کاف ہے، تو دونوں کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، صرف ہم نے پڑھی ہیں 3 آیتیں، آیت نمبر 32، 33 اور 34۔ اتنے سے سبق پڑھنے سے اگر ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے امید ہے آپ ضرور میرے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہاں البتہ کلاس ختم کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو حروف اخفا بتانا چاہتی ہوں۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ جب بھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، اسی لیے کیونکہ اخفا کا مطلب عربی میں ہے چھپانا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔